جنت سے بھیج دیا گیا دنیا میں، تو آدم و حوا سے جب یہ خطا ہوئی تو آدم و حوا نے اپنی اس خطا کا، اپنی اس بیماری کا، اپنی اس گناہ کا اور اس غلطی کا اقرار بھی کیا اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں اپنی بستی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ یونس نہیں مانے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے، ایک خطا کی، ایک غلطی کی، اللہ نے ان کو سمندر میں کشتی میں اسے پلٹوا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اب اس غلطی کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس غلطی کا علاج توبہ کی شکل میں، استغفار کی شکل میں کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر غلطی ہے، گناہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لا نکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ دیکھیے کیسا جواب، ترکی بترکی جواب۔ ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، راندہ درگاہ کر رہا ہے، اے شیطان، اے ابلیس، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر میں آ گیا۔ اے ابلیس، ہماری نافرمانی کرنے کی عوض تجھے بھی نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو نکالا گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، تو شیطان نے چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ الہ العالمین، ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت تو کرتا تھا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے، میں اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکا، ارے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مجھے نکال رہا ہے، جبکہ میں تجھے سجدہ کرتا تھا۔ روئے زمین پر، پوری کائنات پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اتنا سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کو، اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن ایک بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے۔ ارے ہم تو کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اور اتنی عبادتیں بھی نہیں ہماری، ہم اپنا انجام سوچیں، اپنے بارے میں ذرا غور کریں۔ شیطان نے تو چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ، لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں مانی اس کی بات، نہیں اللہ میں مٹی سے، آگ سے، اور وہ مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ اللہ نے کہا نکلو، اور جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے چیلنج دیتے ہوئے؟ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، اے اللہ الہ العالمین، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، میں آخری سانس تک تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، دنیا میں بھی میں ان سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، ہم تیرے بندے آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک ان سے غلط کام کراتا رہوں گا، اور ان کو گناہوں کی دلدل میں ڈال کر آخری سانس تک ان سے گناہ کے کام کرا کر ان کو آخری دم تک ان سے گناہ کراتا رہوں گا، اور اسی گناہ پر ان کو وہ موت آئے گی اور اپنے ساتھ لے کر ہم ان کو جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی کہ میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا
मारता रहूंगा और उनको कयामत के दिन अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। तो उधर अल्लाह ने उसके चैलेंज को कबूल करते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, ऐ इब्लीस जा तू मेरे बंदे को आखिरी वक्त तक बहका, जा तू आदम की औलाद से आखिरी वक्त तक गुनाह के काम करा, जा मैं तुझे इजाजत देता हूँ आखिरी वक्त तक तू मेरे बंदों को बहकाता रहे और उनसे गुनाह के काम कराता रहे और तू उनको अपने साथ जहन्नम में ले जाता रहे। जा मुझे तेरा ये चैलेंज कबूल है, लेकिन कसम है मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की, मैं भी अपने बंदे के आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करता रहूंगा, मैं अपने बंदे के आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ कर दूंगा अगर उसने सच्ची और खालिस तौबा की, यानी तौबतन नसूहा। अगर मेरे बंदे ने खालिस और सच्ची तौबा की तो मैं अपने बंदे की उस तौबा को कबूल करके और आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ करके अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक जहन्नम में ले जाने की कोशिश में रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे को बख्शकर जन्नत में दाखिल करने की करता रहूंगा। मेरे भाइयों, तुर्की ब तुर्की जवाब। इसलिए तौबा और इस्तिगफार करो। क्या लगता है आपको इतना सा जुमला कहने में? गुनाह अल्लाह ने उतारा है तो उसका इलाज तौबा और इस्तिगफार भी उतारा है। कोई गुनाह हो जाए फौरन कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और उड़ते बैठते चलते फिरते ये जुमला पढ़ते रहो। कितना सा जुमला है यार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उड़ते फिरते चलते फिरते खाते पीते जुमले पढ़ते रहो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ अल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ जो मेरा रब है। मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूँ, उसी की तरफ रुजू होता हूँ। ये ऐसी दुआ है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे और कहा करते थे, लोगों इस्तगफिरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। आए लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगा करो, आए लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया करो। इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं, मेरा हाल ये है कि मैं एक दिन में 24 घंटे में सुबह और शाम में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरा हाल ये है कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वक़ुल रब्बिग़फ़िर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ये कहते रहो, रब्बिग़फ़िर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहम, मेरे ऊपर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, इन जुमलों को अदा करते रहिए। अल्लाह के नबी भी कहते थे, वही नीलास्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। अल्लाह के नबी भी कहा करते थे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये मग़फ़िरत तलब करना बहुत जरूरी है। और जानते हो मग़फ़िरत के फायदे क्या हैं? मग़फ़िरत के फायदे क्या हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, जब कहत पड़ गया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो अपनी कौम के लोगों से कहा था, क्या कहा था? वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। जब तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिशें बरसाएगा। ये जो कहत पड़ गया है, जो सूखा पड़ गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा अगर तुम मग़फ़िरत तलब करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे तो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें औलादें देगा और माल से नवाजेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा और औलादें भी देगा।
یعنی اگر کسی کا مال رزق میں کمی آ گئی ہے، مال و دولت میں کمی آ رہی ہے، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو غور کرو کہ اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، مغفرت طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، وہ بنین، اور تمہیں اولادیں بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور چشمے جاری کرے گا، تمہیں نہریں عطا فرمائے گا، یعنی مغفرت طلب کرو گے تو یہ نعمتیں اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین چلیے نماز استسقاء پڑھیے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رحمت کی بارش فرمائے، سوکھا پڑا ہوا ہے، بچے بھوکے مرنے لگے، حالات بہت خراب ہیں، اے امیر المومنین جنگل کی طرف نکلیے اور اللہ سے بارش طلب کیجئے، نماز استسقاء پڑھیے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو لے کر نکلے، تمام لوگوں کو لے کر جنگل میں نکلے، نماز استسقاء پڑھی اور صرف آسمان پر ہاتھ بلند کر کے اتنا فرمایا، اے اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اللہ ہم سب استغفار کرنے آئے ہیں، ہم سب مغفرت طلب کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ تو میرے اوپر رحمت کی بارش فرما، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کی برکھا فرما، ایک قطرہ پانی کا نہیں مانگا، حضرت عمر نے صرف یہ کہا اللہ میری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اتنی دعا مانگی اور لوٹ کے واپس چلے آئے، جب اپنے گھر پہ آئے تو تمام لوگوں نے گھر گھیر لیا، حضرت عمر باہر نکلے، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ جنگل میں ہم سب کو لے کر نکلے، ہم نے سوچا نماز استسقاء کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرمائے، آپ نے بارش کے لیے ایک لفظ بھی اللہ سے نہیں مانگا، آپ نے ایک قطرہ پانی بھی اللہ سے دعا نہیں کی، اور آپ مغفرت کی دعا کر کے چلے آئے۔ فرمایا اے لوگوں کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب مغفرت طلب کرو گے تو اللہ آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ لوگوں میں نے بارش نہیں مانگی ہے، لیکن بارش جن گناہوں کی وجہ سے رکتی ہے، میں نے مغفرت کی دعا کر کے مغفرت طلب کر کے آسمان کے ان دروازوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، آسمان کے ان دروازوں میں سوراخ کر دیا ہے، آسمان کے ان دروازوں میں چھید کر دیے ہیں جہاں سے بارش آتی ہے، ہم نے مغفرت طلب کر کے آسمان کے دروازوں کو ہلا دیا ہے، انتظار کرو انشاءاللہ بارش کے قطرے آنے والے ہیں۔ ایک دن گزرا تھا کہ پھر موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں جن گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اور بارش جب نہ ہوا کرے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی سمجھ لو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے۔ جن کے مال و دولت میں کمی واقع ہو رہی ہے وہ سمجھ لے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ مال بھی تمہیں دے گا اور اولادیں بھی دے گا، آسمان سے موسلا دھار بارش بھی برسائے گا، اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا، یعنی کنویں، پانی، چشمہ، اور کھیتی باڑی، اناج، غلہ، پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں تمہیں کب دے گا؟ جب تم مغفرت کی دعا کرو گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ مغفرت کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرو، لیکن یہ ساری نعمتیں ہمیں تبھی ملیں گی جب ہم خالص اور سچی توبہ کریں گے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اور اب گناہ بار بار مت کرو، گناہوں پر نادم ہونا سیکھو، اور دیکھیے آج کے اس اوریانیت کے دور میں کل میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا میرے بھائیوں، آج ان تمام گناہوں کی وجہ سے آج اللہ کی نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، اور اس طریقے کا سبق حاصل کرنا چاہیے ہر جلسے والوں کو بھی، جس طریقے سے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا
آج جلسوں میں بھی بڑے عجیب و غریب آپ جائیے، اب کل میں جا رہا ہوں کٹیہار کی سرزمین پر، دیکھیے گا کیسا خلط ملط ہوگا، میلہ لگے گا، مرد اور عورتوں کی بھیڑ لگے گی، اور جب لاسٹ میں میری تقریر ہوگی تب جا کر سب اکٹھا ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے مارکیٹنگ ہوگی، شاپنگ ہوگی، جلسوں میں بدنظمی ہوگی، مرد و عورتوں کا اختلاط ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی اچھی چیز ہے جو ہمیں نیما کے جلسے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگ اس طریقے کا انتظام کرتے ہیں کہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہونے پائے، اور دکانوں پر عورتیں نہ آئیں، اس طریقے کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سے دکان والے بیچارے لڑتے بھی ہیں کہ آپ کیوں لیڈیز کو روک رہے ہیں، کیوں نہیں آنے دیتے ہیں ہماری دکان پر، ہم چند روپیہ کمانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج جلسے والوں نے بھی جلسے دوسری سرزمینوں پر اسی لیے کرنا شروع کیا، لوگوں نے ان کو مشورے دیے، بھائی میلے ٹھیلے بند کرو، تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں، اگر میلہ نہیں لگائیں گے تو بھیڑ نہیں ہوگی، اور بھیڑ نہیں ہوگی تو عورتیں نہیں آئیں گی، اور عورتیں نہیں آئیں گی تو ہمارے جلسے میں چندہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو جلسے کا مقصد دینداری نہیں ہے، ان کا جلسہ کرانے کا مقصد صرف چندہ اور تعاون ہے، دین کا حصول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک دکانیں نہیں لگیں گی، میلہ نہیں لگے گا، عورتیں نہیں آئیں گی، اور جب عورتیں نہیں آئیں گی تو بھیڑ نہیں ہوگی، اور جب بھیڑ نہیں ہوگی تو چندہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی۔ عورت کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پیار و محبت کے جال میں پھنسا کر بلا بھی لیں گی اور آپ کو پھنسوا بھی دیں گی، آپ کو پھنسوا بھی دیں گی۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ مجھے ان کے شر و فتن سے اور ان کی چالوں سے تو میری حفاظت فرما۔ اس واقعے کی روشنی میں جو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے، کیا پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو، تو وہ مصیبت کو اٹھانا اور پریشانی کو مول لینا یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن گناہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ نشانیاں ہیں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے میرے ساتھیوں، گناہوں کی دلدل سے بچیے، گناہوں کی دلدل سے بچیے، اور اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو، اگر تم نے گناہ کر کے، اگر تم نے ظلم کر کے، اگر تم نے عیاریوں مکاریاں کر کے گناہ کر ڈالے اور زمین و آسمان بھی بھر لیے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے اور تم حد سے آگے بڑھ چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ رب العالمین تمہارے
تمہارے گناہوں کو اب بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے وہ اسی سے متعلق ہے، توبہ اور استغفار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ آئے مسلمانوں، آئے ایمانوں والو، تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمانوں والو تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ خالص اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے مفہوم میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے اور یہ تین چیزیں اس کی توبہ میں شامل نہیں ہیں تو وہ توبہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، اللہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گناہ کر بیٹھے، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبۃ نصوحا میں تین چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا تو ہمیں اس پر ندامت ہو، یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ پہلی چیز، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ جب ہو جائے تو اس پر پہلی چیز کیا؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دیں۔ مان لیجئے شراب پی رہے ہیں، 2 ہی گھونٹ پیے تھے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے۔ پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پیے، فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں، ترک گناہ فوراً اسی وقت۔ اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں سمجھ لیا نا؟ پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دوسری چیز، اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز، آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو ہے لیکن توبۃ نصوحا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمانوں والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص۔